ہم پڑھ رہے تھے دل میں اتر جانے والی ایک ایسی گفتگو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے صوبے کے وکلاء سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اکٹھ میں کی۔ درمیان میں انصاف سے متعلقہ بہت سے اہم ایشوز سامنے آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جس تیزی سے ریٹرننگ آفیسرز نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، اسی تیزی سے ملک کے 5 ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل الیکشن ٹرائبیونلز نے ان فیصلوں کی اکثریت کو مسترد کر ڈالا۔ پی ڈی اے سے بلہ پھر چھین لیا گیا۔ اس طرح فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے ذمہ دار ادارے کی پھرتی نے انتخابی عمل کو نہ فیئر رہنے دیا اور نہ ہی فری الیکشن کا کوئی تاثر باقی بچا۔ ہلکا سا بھی نہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے۔ نواز شریف جس قدر تیز رفتاری سے پینما کرپشن کی سزا سمیت ملک سے بھاگے تھے، اتنی ہی سپر سپیڈ کے ساتھ نواز شریف کے خلاف مقدمے بنانے والے ادارے ریورس گیئر لگا کر اپنے مقدموں سے پچھلے پاؤں پہ بھاگ نکلے۔ پی ٹی آئی اپنا بلے کا نشان واپس لینے کے لیے گزشتہ جمعے کے روز سپریم کورٹ جا پہنچی۔ اس ساری گھمبیرتا پہ سرکاری ٹی وی نے بازی جیت لی، جہاں سے سپریم کورٹ کے لیول پلینگ فیلڈ والے فیصلے کے الفاظ کے سامنے سوالیہ نشان لگا کر نشریات ہوئیں۔ اس مرحلے پر جمہوریت، رول آف لا اور آئین کی بالادستی کے میدان میں ہم نے بے مثال ترقی کر دکھائی، کیونکہ کبھی پاکستان کے انتخابات پہ شب خون مارنے والے یہ کام چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے۔ اب ٹیکنالوجی آف پری پول دھاندلی اگلے لیول پر پہنچ چکی ہے، جہاں سرزمین بے آئین میں قانون کا حال جنم جلی بیوہ جیسا ہے، جس پہ جو چاہے ہاتھ اٹھائے، دست درازی کرے، اسے صرف 2 حق مل سکتے ہیں۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش کے بقول لسے داکی زور محمد رون راں یا نس جان راں۔ 1973 کے آئین کا المیہ یہ بھی ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود بھاگنے سے آ رہی ہے۔ اس قدر بے بس کی گئی، کئی بار کچلے جانے کے باوجود ایک آنسو بھی نہ بہا سکا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جس طرح جسٹس کے اصولوں کی پاسداری کی، اس کی وجہ انہوں نے خود بتائی۔ وکلاء کے ایک اجتماع کو بتایا کہ میں نے جج بن کر خانہ خدا میں حاضری دی، سجدے میں گیا اور حرم کعبہ کے روبرو اپنے مالک سے یہ عہد کیا، اگر میں اس منصب پر پہنچا تو بغیر کسی خوف اور لالچ کے صرف اور صرف انصاف کو سربلند رکھوں گا۔ بات ہو رہی تھی ایک خاتون کو انصاف دینے کی۔ ایسے میں قبل از طلوع اسلام کے ایران کا ایک مفکر شیوانا یاد آ گیا، جس کے پاس ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ کہنے لگا، میری چھوٹی معصوم بہن کی جان بچائیں، میری ماں عبادت کدے کے بڑے کاہن کے کہنے پر بڑے بت کے قدموں میں اسے قربان کر رہی ہے۔ لڑکا اور شیوانا بت کے پاس پہنچے۔ سامنے معصوم بچی کی ماں ہاتھ میں چھرا پکڑے بند آنکھوں سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ارد گرد لوگ جمع تھے، بڑے بت کے ساتھ بھاری پتھر پر کاہن موجود تھا۔ ماں بیٹی کو گلے لگا کر والہانہ چوم رہی تھی۔ شیوانا نے پوچھا، بیٹی کیوں قربان کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، کاہن نے بتایا ہے زندگی کی مشکلات ختم کرنے کے لیے سب سے عظیم ترین ہستی کوبت پر بلی چڑھا دو۔ شیوانا نے کہکا لگایا اور کہا، تم بچی کا گلا کاٹ رہی ہو، یہ تمہارے لیے عزیز ترین کیسے ہوئی؟ تمہارا عزیز ترین پتھر پہ بیٹھا یہ کاہن ہے، جس کے کہنے پر تم پھول سے بچی کی جان لینا چاہتی ہو۔ پھر شیوانا نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے عورت سے کہا، ادھر دیکھو، یہ بت احمق نہیں ہے، اسے تمہاری سب سے عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہیے۔ تم بچی کا گلا کاٹنے کی غلطی مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ بڑا بت تم سے مزید ناراض ہو جائے، کیونکہ کاہن تمہاری عزیز ترین ہستی ہے، جس کے کہنے پر تم اپنی بیٹی کا گلا تک کاٹنے پر تیار ہو۔ ناراض بت تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا۔ شیوانا کی یہ باتیں سن کر عورت گہری سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اچانک اس نے بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑ پڑی، مگر کاہن پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کہانی کا مورال یہ ہے کہ دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ آگاہ شخص اپنے کاہن کو پہچان سکتا ہے۔ آج بھی کاہن دوسروں کو بلی چڑھا کر اپنی نسلوں کو بت بنانا چاہتے ہیں۔ جس نظام میں یہ بنیادی ناانصافی ہو، اس کے معصوم بچے اور ان کی مائیں آگہی سے ہمکنار ہو کر جہالت سے انکار کر دیتی ہیں۔ اس دوران ایک اور واقعہ شکارپور سندھ میں بھی رونما ہوا۔ یہ ایک مسلح ڈکیتی کی واردات تھی جو سندھ کے سول جج صاحب کے ساتھ ہوئی۔ سول جج شکارپور کے نواح میں پہنچے تو ان کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو جج صاحب کا موبائل فون اور نقدی چھین کر بڑی آسانی سے فرار ہو گئے۔ خبر کے مطابق جج نے لوٹنے والوں سے کہا، میں سیشن کورٹ کا جج ہوں، میرا خیال کریں۔ ڈاکو نے جواب دیا، جناب والا، ہمارا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ زہرا نگاہ نے شاید کچے کے جنگل کے ان ڈاکو کے لیے ہی کہہ رکھا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بار ایسوسی ایشن ہری پور میں وکلاء کی دعوت پر خطاب کیا۔ اس موقع پہ کچھ پبلک سرونٹ اور ججز بھی موجود تھے۔ رول آف لا کی موجودہ صورتحال بیان کرتے ہوئے ان کے خطاب کا ایک حصہ پڑھنے سننے کے قابل ہے۔ رول آف لا کے لیے کوئی ایسے آرڈر آ جاتے ہیں، ان کا ٹھیک ٹھاک معائنہ کر کے اگر واقعی کوئی ایسا کیس بنتا ہے جو کہ رول آف لا کے لیے ضروری ہو تو بے شک وہ کیسز بھی بنایا کریں، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں ایک روایت بن چکی ہے۔ پورے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی حد تک یہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ رول آف لا اور سپرمیسی آف لا کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر رول آف لا اور سپرمیسی آف لا قائم رہتی ہے تو انشاءاللہ ہم سب سروائیو کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ رول آف لا اور سپرمیسی آف لا نہ ہو تو سروائیول
بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ڈیپیوٹی کمشنر صاحب سے بھی یہ عرض ہے، چونکہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ڈی پی او صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ بے شک اپنے طریقے سے ڈیویٹ مت کریں، لیکن جہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کوئی بے گناہ آدمی ہے، اس کی مدد کرنا فرض سمجھیں۔